خبر ہے کہ حکومت رابطہ کرنا چاہتی ہے محمود اچکزئی کے ذریعے. کیا محمود اچکزئی نے آپ سے کوئی اس بارے میں ابھی رابطہ کیا ہے یا کوئی بات کی ہے؟ نہیں، میرے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں ہوا، کیونکہ میری کل تو محمود اچکزئی صاحب اسمبلی میں تھے تو اس نے کوئی بات بھی نہیں کی. مجھے علم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رابطہ ہوا یا نہیں ہوا، میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا. تو مجھے یاد پڑتا ہے خان صاحب نے مینڈیٹ تو دیا تھا محمود خان اچکزئی کو، اگر وہ بات چیت کو آگے بڑھا سکیں، تو یہ مینڈیٹ ابھی بھی ہے ان کے پاس؟ دیکھیں، خان صاحب نے بالکل کیٹیگریکلی کہا تھا کہ اگر محمود اچکزئی صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ وہ ایک اپنا انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ بھی ہے اور ہمارے لائی بھی ہے، تو ہم مطلب ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. اور اگر وہ کوئی اس قسم کو پروپوزل لاتے ہیں تو اس کے اوپر سنجیدگی سے غور ہو سکتا ہے. اچھا، اور اگر حکومت کی طرف سے کوئی پیشکش آتی ہے تو کیا اس پر غور ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں بیسیکلی اس میں تو پہلے کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. پہلے دیکھتے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہے، پروپوزل کیا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہو تو پھر اس پہ ہم کمنٹس کریں گے. پھر جو ہماری کور کمیٹی یا بانی چیئرمین سے اس پہ ڈائریکشن لیں گے. تو ابھی تو مطلب ساری جو باتیں ہیں نا یہ ہوائی ہے. جب کوئی چیز سامنے آ جائے گی تو پھر ہم، لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتایا ہے کہ اگر محمود اچکزئی صاحب کوئی پروپوزل لاتے تو اس پہ سنجیدگی سے غور ہوگا. اچھا، اور اسد کیسے بھی بتائیے گا کہ یہ بھی کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے پہلے تو شیخ وقاص صاحب کا نام سامنے آ رہا تھا، لیکن ابھی کسی نئے نام پر غور ہو رہا ہے، تو کیا ایسا ہے؟ دیکھو، اس وقت جو پی سی والا معاملہ ہے وہ ڈیل کر رہا ہے ہماری جو چیف وپ ہے اور جو چیئرمین ہے اور جو اپوزیشن لیڈر ہے. میرے لائن تک جتنا ہے تو شیخ وقاص صاحب کو جو ہے نا انہوں نے پروپوز کیا ہوا ہے. باقی ڈیٹیل مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کیا اسٹیٹس ہے یا اس پہ کیا ہو رہا ہے. میرے خیال میں ابھی تک تو یہ پی سی کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اچھا، اور اسد کیسر صاحب، آپ کا 8 ستمبر کو جلسہ بھی ہے، تو کیا اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے جلسے کے لیے؟ پوری طرح جو ہے نا اس کی کمیٹیاں بن چکی ہے اور بھرپور طریقے سے جو ہے نا روزانہ اس کے حساب سے میٹنگز ہو رہی ہے. پبلک موبلائزیشن بھی اس کے لیے پوری عروج پہ ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا. اچھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس جلسے سے وہ آپ پریشر بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، پارٹی جو چاہتی ہے، پارٹی ورکرز جو چاہتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں یہ ابھی ٹائم آ گیا ہے مومنٹم کے لیے. ایک تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے سارے سچویشن آپ ایون موسم کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ابھی ہمیں بھرپور مزاحمتی تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا، کیونکہ جو موسم کی سختی تھی، گرمی تھی، وہ الحمدللہ بس ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ٹائم ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس پہ مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ابھی اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں. اس پہ ہمارا الائنس کو ہم مین رول دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا الائنس جو ہے نا وہ افیکٹولی کرے. اور ہماری الائنس کی میٹنگ بھی ہم نے منگل کو بلائی ہے، اس پہ ہم پورا ایک شیڈول دیں گے کہ آگے کے لیے ہم نے کیا کیا اقدامات کرتے ہیں. اچھا، اور اگر حکومت آپ کو این او سی نہیں دیتی یا اجازت جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے تو پھر؟ تو اس وقت این او سی کی جو نہیں ہونی چاہیے. ایک تو سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک کلیئر ڈائریکشن بھی ہے اور کیس بھی ہمارا پڑا ہوا ہے اور انہوں نے ابھی کیس کو 10 تاریخ پر لگایا ہے. تو مجھے امید ہے کہ حکومت روڑے نہیں اٹکائے گی، کیونکہ جو لیگل فارمیلٹیز ہم نے سب پوری کی ہے. ہم پرامن طور پر اپنا جلسہ کریں گے. اگر کوئی اس کی بیچ جو ہے نا کوئی رکاوٹ ڈالے گی تو یہ غیر قانونی ہوگا، اور اگر کوئی وہ اس کو کیسر کرنے کی کوشش ہوگی تو اس کے خلاف جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہم عدالت میں بھی جائیں گے، قانون بھی حرکت میں آئے گا اور ہم ہر صورت میں جلسہ انشاءاللہ کریں گے. اچھا، اسد کیسر صاحب، ایک اور ایشو ہے جس پر آپ سے آپ کی رائے جاننی ہے. وہ محسن نقوی وزیر داخلہ جو ہیں، ان کے آپ نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. کیوں آپ کہتے ہیں کہ انہیں مستعفی ہونا چاہیے؟
دیکھو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو خیبر پختونخوا میں چیزیں جاری ہے، یا جو اس وقت جو ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو میرے خیال میں اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ریزائن کرے، کیونکہ ابھی وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں امن و امان کو بحال کرنے، نہ اس سے امن سنبھالا جا رہا ہے، نہ اس سے جو ہے نا کرکٹ سنبھالا جا رہا ہے، تو کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ ویسے بھی جاری حکومت ہے جس طرح یہ فراڈ کے طریقے چلاتے ہیں، لیکن اس کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں جو ہے نا انہوں نے بڑا سب کچھ کر دیا اور پی ٹی آئی کو خلاف جو ہے نا اسٹیٹ کی مشینری استعمال کی، تو ادھر بھی یہ ڈفرنٹ نام ہے، ڈفرنٹ سچویشن ہے اور یہ سیریس جو ہے نا حالات ہے، اس کے لیے سنجیدہ آدمی کو ہونا چاہیے، اور وہ آدمی جو کہ حالات کو بھی سمجھتا ہے، اسٹریٹجیز کو بھی سمجھتا ہے، اور علاقے کے مطلب علاقے کی جو ہے نا ڈائنامکس بھی اس کو پتا ہو۔ اچھا، لیکن جو آپ نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی تو خاص طور پر خیبر پختونخوا کا آپ نے کیونکہ کہا، تو وہاں پر تو وہ گورنر خیبر پختونخوا اور مسلم لیگ نون آپ کی جو صوبائی حکومت ہے اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر اگر خیبر پختونخوا میں خراب ہو رہا ہے تو وہ آپ کی صوبائی حکومت کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے۔ نہیں، سوال تو یہ ہے کہ نمبر 1 اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کی تو اگر پشاور میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لیکن جب آپ کے بارڈر جو ہے نا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور آپ کے بارڈر جو ہے لوگ کھل کے آتے ہیں، اور پھر جو ہے نا کیونکہ بارڈر تو یہ وفاق کی کام ہے، یہ تو یہ جو ہماری جو خاص کر جو ہماری قومی سلامتی کے حوالے سے جو فورسز ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہے، یا وفاق کی جو ہے نا اس میں آتا ہے، مینڈیٹ میں آتا ہے، تو اس کو چاہیے ہاں اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن تب ہوگی کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں لوکل کوئی ایشو آتی ہے، وہ صوبائی حکومت کا کام ہے، یہ صوبائی حکومت کا کام نہیں، وفاقی حکومت کا کام ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب یہ فرمائیے گا، پہلے صدر آئے آپ کے پاس آصف علی زرداری، اور پھر وزیر اعظم آئے، کیا باتیں کیا ہو رہی ہیں ان سے، کس سلسلے میں ہو رہی ہیں یہ ملاقاتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ راما نظر صاحب، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب مولانا کے پاس آئے تھے چند دن پہلے، جناب آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف لائے تھے، اس سے پہلے پی ٹی آئی کی ایک وفد علی گوہر کی قیادت میں وہ بھی تشریف لا چکے تھے۔ چونکہ میں کوئٹہ میں ہوں، مولانا کے پاس جو بھی وفد آیا ہو، میں اس ایک بھی مجلس میں شریک نہیں رہا ہوں، تو میاں شہباز شریف صاحب کا آنا یہ تو مجھے پتہ ہے۔ اب کیا بات ہوئی، جہاں تک میری معلومات ہے، جو میڈیا کی تھرو سے یا کچھ دوستوں سے میں نے سنی ہے، تو شاید یہی بات ہے کہ حکومت کی چاہت یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ہمارے ساتھ مخلوط حکومت میں شریک ہو یا کم سے کم سپورٹ ہو، لیکن جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح ہے۔ اگر فرض کرے بات یہی ہو جو میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یا جہاں تک میرا کسی سے رابطہ ہوا ہے، کہ وہ پہلے بھی ان کی چاہت یہی تھی، جب میاں نواز شریف صاحب مولانا صاحب کے پاس آئے تھے اور فرسٹ ٹائم پی ایم ایل این والے آئے تھے، پیپلز پارٹی والے آئے تھے، ان کا یہی مقصد تھا کہ ہمارے ساتھ حکومت میں شریک ہو۔ اگر حکومت میں شریک نہیں ہوتے، کیبنٹ میں کم سے کم حکومت کو سپورٹ کرے ٹریجری بینچوں سے، لیکن مولانا صاحب نے ابتدا میں بھی حکومت کی سپورٹ سے معذوری ظاہر کی، اور کل جب آئے تھے تو یہی ہے کہ مولانا صاحب نے حکومت کی سپورٹ اور حکومت کی شمولیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام کا موقف روز اول سے یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے حکومت لے کر بہت بڑی غلطی کی۔ پی ایم ایل این کی جو بینچ ہے وہ ٹریجری نہیں ہے، اپوزیشن بینچ ہے، وہ پارٹی کو جو مینڈیٹ ملا ہے یا دیا گیا ہے وہ اقتدار کے لیے نہیں ہے، وہ اپوزیشن کے لیے ہے، تو ان کو اپوزیشن میں ہونا چاہیے، اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمیں پتہ ہے کہ جو اقتدار میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے وہ بامر مجبوری ہے، رضامندی سے نہیں ہے۔ اچھا، تو جمعیت علماء اسلام اس سلسلے میں نہ حکومت کو سپورٹ کرے گی نہ حکومت میں شامل ہوگی۔ اچھا، اور
یہ لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے اس پر بہت بات ہو رہی ہے حافظ حمداللہ صاحب کہ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کو ایک دم ایسی کیا ضرورت آ گئی. کچھ میڈیا رپورٹس یہ بھی ہیں کہ حکومت میں شامل ہونے کا بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے. تو یہ وقت ایسا کیا ہے کہ ان ملاقاتوں میں اتنی تیزی آ گئی ہے کہ پہلے صدر آ کر ملتے ہیں, پھر اس کے چند دن بعد وزیر اعظم جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی آ کر ملاقات کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ تو میرے خیال میں یہ سوال تو بنتا ہے پی ایم ایل این کی قیادت سے کہ ایسی کیا مجبوری ہے حکومت کو کہ وہ مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں, یا پیپلز پارٹی کی کیا مجبوری ہے کہ وہ مولانا صاحب کے پاس تشریف لے کے جا رہے ہیں. جہاں تک ہماری جمعیت کی بات ہے یا مولانا صاحب کی بات ہے, ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں. ہمارے دروازے سے کھلے ہیں, میاں شہباز شریف صاحب بھی آ سکتے ہیں, 100 بار آ سکتے ہیں, ہر بار پہلے سے بڑھ کر